अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अंजुम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आज हम बात करेंगे इंटेल प्रोसेसर के नेम्स और नंबर के हवाले से। जैसे कि आपको प्रोसेसर के साथ लिखा हुआ मिलता है कोर i5 1135G7। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो इंटेल प्रोसेसर के नाम्स और नंबर हैं, जैसे कोर i5 1135G7 और इसी तरह कोर i7 1165G7। मजीद डिटेल में अगर देखा जाए तो इंटेल प्रोसेसर नेम्स और नंबर के हवाले से सबसे पहले इंटेल कोर i7, फिर उसके बाद 1065, देन G7, देन प्रोसेसर। अब ये पूरा एक टैग बना हुआ लिखा होता है। अब इस टैग से क्या इंफॉर्मेशन बनती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है इंटेल कोर। अब इंटेल कोर क्या है, बेसिकली ये आपके पास ब्रांड का नाम है। सेकंड नंबर पे i7 आ जाता है, जिसका मतलब ये है ये ब्रांड मॉडिफायर है। थर्ड पे अगर देखा जाए तो आपके पास 10 आ जाता है, जो कि आपको जनरेशन इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद 65 आ जाता है, जो आपके SKU न्यूमेरिक डिजिट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो G7 है, जो बेसिकली प्रोडक्ट लाइन अप सरफेक्स है। इंटेल नेमिंग स्कीम जो बेसिकली आपके पास क्या है, एक प्रोसेसर ब्रांड है। दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट लाइन अप प्रोसेसर की तैयार की जाती हैं आजकल, उनमें मोस्ट कॉमन इंटेल के प्रोसेसर हैं, जो कि इंटेल कोर है, इंटेल पेंटियम है और इंटेल सेरॉन है। इंटेल पेंटियम और इंटेल सेरॉन आपके पास जो है वो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लाइनअप है और इनकी प्राइस भी कम है। और इंटेल कोर प्रोसेसर हैं जो आपको फास्ट और एडिशनल फीचर देते हैं, जो आपके पास इंटेल पेंटियम और इंटेल सेरॉन में नहीं है। इसके बाद इंटेल ने एक और सीरीज शुरू की है, जो बेसिकली आपके पास वर्क स्टेशन और सर्वर के लिए काम करती है। इंटेल Xeon सीरीज है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो i7 होता है, जो बेसिकली आपके पास क्या है, ब्रांड मॉडिफायर है। इंटेल प्रोसेसर ने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड मॉडिफायर इंट्रोड्यूस कराए हैं डिफरेंट मॉडल नंबर के साथ। इंटेल पेंटियम और इंटेल सेरॉन प्रोसेसर इन नेमिंग कन्वेक्शन को नहीं इस्तेमाल करते। आजकल इंटेल कोर की सीरीज में जो ब्रांड मॉडिफायर इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो बेसिकली क्या हैं, 4 हैं, जिनमें कोर i3, i5, i7 और i9 शामिल हैं। हायर ब्रांड मॉडिफायर नंबर आपको हायर परफॉर्मेंस देगा और एडिशनल फीचर भी देता है, जैसे कि आपके पास इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि एक प्रोसेसर फैमिली i7 से बिलोंग करती है, तो वो i5 के मुकाबले में बेटर परफॉर्म करेगी। इसी तरह i5 जो है वो i3 के मुकाबले में बेटर परफॉर्म करेगा। बेसिकली उसके बाद आपके पास जनरेशन इंडिकेशन आ जाता है। ब्रांड और ब्रांड मॉडिफायर के बाद आपके पास जनरेशन इंडिकेटर आ जाता है, जो आपके प्रोसेसर के फायर करता है कि ये आपका प्रोसेसर किस जनरेशन से बिलोंग करता है। अगर फोर प्रोसेसर डिजिट नंबर को देखा जाए तो उसमें फर्स्ट डिजिट आपको टिपिकली जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्रोसेसर की डिजिट की बात करें जो 9800 है, इसका मतलब ये है कि 9th जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन ये 8th जनरेशन में 8800 के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी तरह मजीद देखा जाए तो 10th जनरेशन में बेसिकली नेमिंग स्कीम स्लाइटली डिफरेंट होती है, लेकिन जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो आपके प्रोडक्ट नंबर विल बी 10 ही होगा। इसी तरह 11th और 12th जनरेशन के लिए भी सेम सिनेरियो अप्लाई होता है। इसके बाद आपके पास SKU न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। SKU न्यूमेरिक डिजिट फाइनल 2 या 3 डिजिट होते हैं प्रोडक्ट नंबर के।
ایس کے یو جنرلی ایک پروسیسر کو اسائن کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس پروسیسر کی لائن اپ کو سمجھ سکیں کہ وہ کب ڈیویلپ ہوئی ہے۔ اگر ایک پروسیسر ہائر ایس کے یو کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنریشن اس کی اپ ہوگی اور ساتھ میں اس میں فیچر بھی زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشن۔ ایک ایس کے یو نمبر کو کسی پروڈکٹ لائن یا کسی ڈیفرنٹ جنریشن کی پروڈکٹ کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے سوئٹیبل۔ اس کے بعد آتی ہے پروڈکٹ لائن سرفکس۔ پروڈکٹ لائن سرفکس ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے پروسیسر کی کیپیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے۔ اب یہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نمبر بیسڈ آپ کے پاس نہیں ہوتے، یہ آپ کے پاس لیٹر بیسڈ ہوتے ہیں۔ اگر اس کی اگزامپل لی جائے تو اگر ایک پروسیسر میں یو انڈیکیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر ایفیشینٹ ہے اور لیپ ٹاپس کے لیے ہے اور 2-in-1 کمبینیشن کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر ایکس ای کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم ایڈیشن ہے اور میکسیمم پرفارمنس فار دی ڈیسک ٹاپ پروسیسرز ہیں۔ اب اس کے بعد انٹل کور پروسیسر کے کچھ اور سرفکس بھی ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے لیٹرز ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ جنریشن میں آپ کے پاس پروڈکٹ لائن کی سرفکس ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انٹل کور پروسیسر کے کچھ سرفکس کے بارے میں۔ اب G1 سے لے کر G7 تک یہ آپ کے پاس انڈیکیٹ کر رہے ہیں گرافک لیول کو، یعنی کس ٹیکنالوجی کے گرافک آپ کے پاس انٹیگریٹڈ ہیں۔ ای ہے تو امبیڈڈ ہے، ایف ہے تو آپ کے پاس ریکوائرڈ فار ڈسکریٹ گرافک، جی ہے تو انکلوڈ ڈسکریٹ گرافک آن پیکج ہے، ایچ ہے تو ہائر پرفارمنس آپٹیمائز فار موبائل، ایچ کے ہے تو ہائر پرفارمنس آپٹیمائز فار موبائل سلیش آن لاک، اگر ایچ کیو ہے تو ہائر پرفارمنس آپٹیمائز فار موبائل اور لیکن یہ ہے کواد۔ اس کے بعد مزید اگر سرفکس دیکھا جائے تو اگر کے ہے تو ان لاکڈ ہے، ایس ہے تو اسپیشل ایڈیشن ہے، ٹی ہے تو پاور آپٹیمائزڈ ہے، یو ہے تو موبائل پاور ایفیشینٹ ہے، وائی ہے تو موبائل ایکسٹریم لو پرفارمنس ہے، ایکس یا ایکس ہی ہے تو ان لاکڈ اور ہائر اینڈ ہے، بی ہے تو بال گرے۔ اس کے بعد 10th اور 11th جنریشن کی بات کر رہتے ہیں کہ 10th اور 11th جنریشن کی پروسیسر فیملی آپ کے پاس کیا ہے۔ 10th اور 11th جنریشن پروسیسر ڈیزائن کیے گئے ہیں لیپ ٹاپ کے لیے اور یہ جنرلی 2-in-1 پیکج ہوتے ہیں، یعنی لائٹ ہے، تھن ویٹ ہے اور ایوری ڈے یوزریج کے لیے ہیں فار ڈیفرنٹ نیمنگ اور کنویکشنز۔ اس کے بعد آپ پروسیسر کی ٹائپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کے پاس ایک نمبر پریزنس ہوگا جی جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوگا جسٹ آپ کے پروسیسر نمبر کے ماڈل کے بعد جو آپ کا فائنل ڈیجٹ ہے۔ اب یہ جی نمبر آپٹیمائز فار گرافک کے لیے یوز ہو رہا ہے، انکلوڈ نیو گرافک ٹیکنالوجی۔ اب 10th اور 11th جنریشن کی پروسیسر کی فیملی کی بات کی جائے تو ایس کی یو نمبر کے ساتھ جی کنسسٹ کرتا ہے with 2 digit جنریشن انڈیکیٹر، یعنی 10th اور 11th جنریشن میں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے پاس پہلے 2 ڈیجٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس جنریشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اینڈ والی سائڈ ہے وہاں پہ آپ کے پاس G1 G2 G3 یا اس طرح کے لکھا ہوگا جو آپ کو گرافک کا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اگر G7 لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس ہائر اینڈ نمبر آف گرافک ہے، یعنی آپ کے پاس جو گرافک کارڈ ہے وہ لیٹسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو G1۔ G1 بیسیکلی آپ کے پاس فرسٹ جنریشن کا گرافک کارڈ تھا، اس میں آپ کے پاس پرفارمنس وغیرہ ریلیٹیولی لو ہوگی۔ اب اس کے ساتھ 10th اور 11th جنریشن میں بات کی جائے وداؤٹ جی کے ساتھ جو پروسیسر آتے ہیں، اب ان میں جو فرسٹ 3 ڈیجٹ ہیں وہ ایز اٹ از جو ہیں وہ آپ کے پاس ایس کے یو ہوتے ہیں، جبکہ ٹوٹل نمبر آف ڈیجٹ جو ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک سنگل ڈیجٹ کا لیٹر کوئی بھی انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، جیسے یو ہو گیا، وائی ہو گیا، ایچ ہو گیا، کے ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس انڈیکیٹ کر رہے ہیں پاور کنزمپشن، یا جس طرح آپ نے پریویس میں سرفکسز دیکھے تھے ان میں ڈیفرنٹ ماڈل کے ساتھ
ڈفرنٹ سرفیکسز کے لیے بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے تو اس سے کیا مطلب ہے، اگر کے ہے ایچ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اب 6 to 9 جنریشن پروسیسر کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ کے پاس جو انٹل کور کے پروسیسر کے وہ سٹارٹنگ وتھ سنگل ڈیجٹ جو آپ کے جنریشن کو انڈیکیٹ کر رہے تھے، اور باقی 3 ڈیجٹ آپ کے پاس ایس کے یو نمبرز ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک الفا سرفکس یوز کرتے تھے جو آپ کی پروڈکٹ لائن اپ پروسیسر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور اس کے ایڈیشنل میں دیکھا جائے 1 یا 2 لیٹر یوز ہوتے تھے اینڈ میں۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ اوور چینل، لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ میں وسیم انجم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ سائننگ آف، خدا حافظ۔